باتیں علی گڑھ کی ایک نیا ایپیسوڈ لے کر سید شعیب لکھنؤ سے حاضر خدمت ہے۔ سر سید جہاں ایک مدبر، مفکر، دوربین اور دردمند انسان کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، وہاں ان کی شخصیت کی زندہ دلی اور حاضر جوابی قدرے کم مشہور ہے۔ آپ کی بے مثال ذہانت کے ساتھ قدرت نے آپ کو حاضر جوابی کی صفت بھی دل کھول کر عطا کی تھی۔ ایک دفعہ سر سید احمد خان کسی سفر پر جا رہے تھے۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر جا کر گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ ریل گاڑی آئی تو آپ ایک فرسٹ کلاس کے کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھے۔ اس کمپارٹمنٹ میں پہلے سے ایک انگریز سفر کر رہا تھا۔ اس نے سر سید کا حلیہ اور رخت سفر دیکھا تو سمجھا کہ بوڑھا بیچارہ نادانی میں فرسٹ کلاس میں داخل ہونا چاہتا ہے، لہذا فوراً تنبیہ کی، اے بڑے میاں، یہ فرسٹ کلاس ہے۔ اس بات کا جواب ہی کیا تھا؟ سر سید نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور کولی سے اپنا سامان رکھوانے لگے۔ انگریز کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور بھنا کر بولا، تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ، یہ فرسٹ کلاس ہے۔ سر سید نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، مجھے معلوم ہے یہ فرسٹ کلاس ہے اور میں یہیں بیٹھوں گا۔ اس پر تو انگریز کا پارا اور چڑھ گیا اور غصے میں بولا، ویل تم جانتا ہے ہم کون ہیں؟ ہم ہائی کورٹ کا جج ہے، تم کو ابھی یہاں سے باہر نکلوائے گا۔ اس پر سر سید سے نہ رہا گیا اور بڑی متانت سے جواب دیا، ہم یہیں بیٹھیں گے، ہم ہائی کورٹ کے جج کے باپ ہیں۔ پھر کیا تھا، انگریز نے ریلوے گارڈ کو بلوایا اور سر سید کے وہاں بیٹھنے کی شکایت کی۔ گارڈ نے سر سید کا ٹکٹ دیکھا تو بولا کہ یہ صحیح جگہ بیٹھے ہیں۔ تب انگریز نے شکایت کی کہ ویل یہ ہم کو بولا کہ ہم ہائی کورٹ کے جج کا باپ ہے۔ تو سر سید خود ہی بولے، ہاں میرا بیٹا سید محمود ہائی کورٹ کا جج ہے۔ پھر تو انگریز پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سر سید کو اخباروں میں اپنے خلاف مضامین دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اگر کبھی ایسے مضامین کم ہو جاتے یا نہ چھپتے تو انہیں مایوسی ہوتی تھی۔ ایک ایسے ہی موقع پر انہوں نے تہذیب الاخلاق میں لکھا کہ ان کی حالت اس بڑھیا کی سی ہو گئی ہے جسے بازار کے لونڈے چھیڑتے رہتے تھے، اور چھیڑ کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ کبھی کوئی چھیڑنے والا نہ ہوتا تو کہتی، کیا آج سارے لونڈے مر گئے؟ اگر یہ کہا جائے کہ طلبائے علی گڑھ کی حاضر جوابی، فقرے بازی، بزلہ سنجی یعنی سینس آف ہیومر اور برجستگی، یہ سب بابائے قوم سر سید علیہ الرحمہ کی مرہون منت ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ درسگاہ محض ایک تعلیمی نہیں بلکہ تربیتی ادارہ بھی ہے، جہاں گزارے ہوئے لمحات طلبائے علی گڑھ کے ذہنوں پر اس طرح نقش ہو جاتے ہیں کہ تا حیات مٹائے نہیں مٹتے۔ سر سید جیسے خود تھے ویسی ہی امید فرزندان علی گڑھ سے رکھتے تھے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نمائش کے مشاعرے کی فقرے بازیوں کا لطف تو آپ اٹھا چکے، اور اس ایپیسوڈ نے تو گویا دل کے تاروں کو چھیڑ دیا۔ تمام حضرات کو اپنے اپنے زمانے کے مشاعرے کی یاد آ گئی، اور اگر ان تمام حضرات سے فردن فردن رابطہ قائم کیا جائے تو ان کے سنائے قصوں سے ایک مکمل کتاب مرتب کی جا سکتی ہے۔ آئیے طلبائے علی گڑھ کی حاضر جوابی اور فقرے بازیوں کے چند قصے اور سن لیجئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اس درسگاہ کا کوئی ترانہ ہی نہ تھا، بلکہ تقسیم سے قبل کسی ترانے کا کوئی وجود نہ تھا۔ علی گڑھ کی ہاکی ٹیم جب انگلستان میچ کھیلنے گئی تو حسب روایت وہ میچ جیت گئی۔ کھیل کے اختتام پر جب ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی ٹیمیں اپنے اپنے اداروں کا ترانہ پڑھ رہی تھیں تو علی گڑھ کے طلبہ خاموش کھڑے تھے۔
اچانک طلبہ میں مسعود ٹامی آگے بڑھے اور اپنے ساتھ چند طلبہ کو لے کر بڑی لگن اور ردم سے گانے لگے۔ میری بھینس کا ڈنڈا کیوں مارا، اس کے پیٹ کا بچہ مر جاتا، تیرے باپ کا کیا جاتا۔ جب لڑکوں نے بہترین ادائیگی کے ساتھ یہ بول ترانے کے طرز پر جھوم جھوم کر گائے تو اردو سے نابلد افراد بھی مسحور ہو گئے۔ ایک قصہ میاں محمود میرٹھی کا سن لیجئے۔ بیگ صاحب نے آنے کے کچھ عرصے بعد اور اردو سے تھوڑی واقفیت ہو جانے پر یہ خیال کیا کہ اردو نظم خیالی ہے، نیچرل نہیں۔ اس پر میاں محمود میرٹھی نے بیگ صاحب کو نیچرل نظم سنانا شروع کی۔ نمونے کے طور پر 2 شعر پیش ہیں۔ یکم تھی جنوری اور 9 بجے پر 10 منٹ گزرے، ابھی کی بات ہے میں بھی شریک سیر بستاں تھا، گلوں کی ٹہنیاں تھیں ٹھنٹھ پر سیخ بلبل تھی، ابھی کی بات ہے میں بھی شریک سیر بستاں تھا۔ محمود میاں کو تو جیسے ہر بات اشعار میں کہنے کی عادت تھی۔ ایک شام کو جب سب آرڈر کھانے کے کمرے میں تھے، محمود کے کمرے میں لیمپ کی بتی اونچی ہو جانے سے لیمپ پھٹ گیا۔ پاس والے کمرے کے بورڈر عبد الرحمان کو بو آئی، اس نے شور مچا دیا، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ ڈائننگ ہال سے سب طلبہ دوڑ پڑے اور ریت ڈال کر آگ بجھا دی۔ ذرا سی دیر میں بیگ صاحب بھی آ گئے اور محمود سے پوچھا، ویل واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا؟ محمود اس موقع پر بھی باز نہ آئے اور بولے، نہ پڑتا اس پہ گر رہتا تو جیسے لیمپ ٹوٹا تھا، رضائی خاک ہو جاتی، دری میں آگ لگ جاتی۔ علی گڑھ کی کئی روایات تو دھیرے دھیرے ختم ہو چکی ہیں، پتہ نہیں دیگر روایات بشمول سینس آف ہیومر آج بھی زندہ ہے یا نہیں۔ آئیے کسی نوخیز علیگ بھائی یعنی موجودہ دور کے کسی علیگ سے محمد صدیق خاں بہا کے الفاظ میں پوچھتے ہیں، نوخیز علیگی بھائی بتا، کیا اب بھی ہے اگلی سی رونق، بیدار ہیں یا کہ سوتے ہیں، کیا یونین اب بھی زندہ ہے، کیا اب بھی الیکشن ہوتے ہیں، کیا اب بھی جنازہ پٹتا ہے، کیا جیتنے والے روتے ہیں، نوخیز علیگی بھائی بتا، کیا سینئر اب بھی ہوتے ہیں، کیا اب بھی مرغا کھاتے ہیں، کیا ڈے اسکالر گالی ہے، کیا اب بھی وہ شرماتے ہیں، کیا اب بھی نوازے جاتے ہیں مخصوص افراد خطابوں سے، نوخیز علیگی بھائی بتا، کیا اب بھی ہے بین الاقوامی ماحول علی گڑھ کا میرے، کیا علم کے طالب آتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے، سب کالے گورے اپنے کو ہیں ایک ہی رنگ میں رنگ لیتے، نوخیز علیگی بھائی بتا۔ آج کا ایپیسوڈ بس یہیں تک، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے خدا حافظ۔